بٹی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا. ویسے تو مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے ہم کہ کیا وجہ ہے، شریک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑی کچھ دنوں سے چہمگوئیاں چل رہی ہیں، وجوہات بھی بتائی جا رہی ہے کیوں نہیں بلاول صاحب آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، میں اس سوال پہ اس کا صرف جواب دینا چاہوں گا مختصر سا، کیونکہ میں دوسرے سوال پہ جو علی عمران والا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ تو سنا جا رہا ہے کہ وہ شاید ویڈیو لنک سے جوائن کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے ڈسٹنس کیا ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کی وجہ سے، جو سو کالڈ بیانیہ ہے، خود ساختہ بیانیہ بن گیا ان کا، اس کی وجہ سے انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے. جہاں تک میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میڈم شیخ کے علی عمران واپس آئے، خیر و عافیت سے گھر پہنچے. ہمارے ہاں ہسٹری بھی رہی ہے، ہمارے ہاں چیزیں بھی ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے کہ کسی کی بیر کو کوئی وٹا مارے اور وٹا اس کے گھر چلا جائے تو کہتے ہیں یہ فلاں ایجنسی نے کیا ہوگا، اور یہ اگر کوئی کسی کا دروازہ تھوڑا ناک ہو جائے تو گھر بیٹھے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا فلاں کی سازش ہے، آگے سے کوئی فقیر ہی کیوں نہ ہو. بات یہ ہے کہ اس کے یہ ایک حقیقت ہے. لیکن دوسری طرف میڈم شیخ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ملیہ لودھی صاحبہ سینئر ہیں، ان پہ بھی پرچے ہوئے تھے، کبھی اکٹھے کام نہیں ہم نے کیا، میں نے کبھی ان کے ساتھ اکٹھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا. کامران خان صاحب پر بھی پرچے ہوئے، وہ بھی سینئر ہیں، قابل احترام ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی میں ان کے ساتھ کبھی کسی ادارے میں نہیں رہا. مطیع اللہ جان کے ساتھ کبھی ہم اکٹھا نہیں کام کر سکے. ارشد شریف کے ساتھ کبھی اکٹھے کام نہیں کیا. ابصار عالم صاحب کے ساتھ کبھی اکٹھے کام نہیں کیا. حامد میر سلیم صافی صاحب تو بلکہ اب ہمارے کولیگ ہیں، بلکہ صافی صاحب کو تو میں اکثر چھیڑتا بھی ہوں کہ آپ مجھے الیکٹرانک میڈیا میں لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پچھتا رہا ہوں ابھی تک. تو اس کے علاوہ عمر چیمہ، احمد نورانی، اعزاز سید، فخر درانی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی اکٹھے کام نہیں کیا، اور اب ہمارے وہ کولیگ ہیں. اور یہ سارے وہ لوگ، ان میں کچھ اور نام بھی رہ گئے ہوں گے، لیکن یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں، جن پر کوئی کبھی تشدد ہوا، کبھی گاڑی کو پتھر لگا، کبھی کچھ نہ کچھ ہوا. اور یہاں مجھے وہ سلیم شہزاد بھی یاد آ رہے ہیں، ولی بابر بھی یاد آ رہے ہیں، عبدالعزیز میمن بھی یاد آ رہے ہیں، اور بہت سارے جنہوں نے جانیں قربان کی اس پروفیشن کے لیے. کہنا یہ ہے کہ یہ جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، جن میں سینئرز بھی ہیں اور میرے دوست کولیگز بھی ہیں، ان سب سے میرا کوئی چیز مشترکہ نہیں ہے، خیالات، نظریات، احساسات کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم 180 ڈگری کے فرق پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے لوگ مجھے سنتے ہیں، اور مجھے میرے ہوتے ہوئے ان کو سنتے ہیں. لیکن یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ سارے میرے خاندان کا حصہ ہیں، یہ سب میں ہوں، یہ سارے میں ہوں، ایک ہم سارے اکٹھے ہوں تو ایک بنتا ہے. میری خواہش ہے تمام اپنے پاکستان سے کہ ان ساروں کو جس دن بھی آپ نے بے بس کرنا ہے، لاچار کرنا ہے، دلیل سے کریں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ فلاں میرے مقابلے میں جب آئے گا کسی پروگرام میں تو میں اس کو دلیل سے کروں گا. تو یہ باقی دلیل کے علاوہ کوئی رستہ نہ اپنائیں. آخری بات میڈم شیخ کرنی چاہتا ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی. ان کو 250-300 دن ہو گئے ہیں اندر ہوئے. ان کا اکلوتا بھائی کی ڈیتھ ہوگی دوران حراست، ان کے بہن کی کینسر سے ڈیتھ ہوگی دوران حراست، ان کی 90 سالہ والدہ اس وقت بستر پر ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتی. اور میر شکیل الرحمان کا کیس جو ہے وہ کتنا جھوٹا ہے، یا کتنے اس میں SOPs کے محکمہ نیب نے اس نے اپنی وائلیشن کی ہوئی ہے کہ بینیفیشری پکڑا گیا ہے، بینیفٹ دینے والے بائر ہیں، اور 2-4 گلیوں کا ہے اور 35 سال پرانا ہے. اور ان کا یہ جس دن کیس آیا تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیس سچا ہو، اور میں نے بالکل بات نہیں کرنی تھی. اگر یہ کیس سچا ہوتا میر صاحب کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولنا تھا. میں ان کے ایک ایسے ان کا مخالف ہے وکیل، اس کے بڑا مشہور وکیل ہے، ان کے پاس لے گیا جو ان کو ملک دشمن بھی سمجھتا ہے. میں ان کے پاس لے گیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ کیس ہے، ذرا پڑھ کے مجھے بتائیں کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ پورا کیس پڑھا اور کہا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں زیادتی ہوئی ہے. میر شکیل الرحمان کا اس لیے بھی میں عزت کرتا ہوں کہ میں جب سے جیو گروپ میں آیا ہوں، ان کے ادارے کی جو بھی لائن ہو یا وہ جو بھی کر رہے ہوں، کبھی انہوں نے کسی لمحے پہ مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا.
اور سب سے بڑی بات کہ یعنی ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نیب کو انہوں نے کہا کہ ہم آج کا ناشتہ ان کو لا کے دے سکتے ہیں، ان کے خاندان کو 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا لے کے دے دیجئے۔ تو وہ جب آئے تو ان کو نیب دفتر کے بعد روک لیا گیا، 2 گھنٹے وہ باہر سڑک پہ بیٹھے رہے۔ 2 گھنٹوں بعد مجھے پتہ چلا، میں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ آئے کیوں تھے جب انہوں نے جانے نہیں دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے خود اجازت دی تھی اس لیے ہم ناشتہ بنا کے لائے تھے۔ تو اب ان کی بیگم صاحبہ بولی، انہوں نے کہا کہ اب بھائی پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے نیب اور حکومت کے لیے دعا کی اور واپس میں جا رہی ہوں کہ اللہ ان کو اور طاقت دے، اللہ ان کو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ہم پہ مشکل وقت آیا ہے، یہ گزر جائے گا، اور یہ ناشتہ جو ہے کوئی بات نہیں، کل کا صحیح پرسوں کا ناشتہ ہم میر صاحب کے ساتھ کر لیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں ظلم نہ کیا کریں، زیادتی نہ کیا کریں، احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میری دعائیں ہیں وہ جو ہمارے پروفیشن میں شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، علی عمران اور ان کے خاندان کے لیے بھی، جن پہ برے وقت گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور میر صاحب کی فیملی کے لیے بھی۔